لاہور کے علاقے اچھرا میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ شوہر کے ساتھ شاپنگ کے لیے آنے والی خاتون کو برگر کی دکان پر ان کے لباس کی وجہ سے ہجوم نے گھیر لیا۔ عورت نے عربک کیلی گرافی کا لباس پہنا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ عربی زبان کے اندر حلوہ، اور عربی کے اندر حلوہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سویٹ، خوبصورت یا پھر زبردست۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ دکان کے باہر کچھ مولوی صاحب اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ اپنے شاگردوں کو بھی لے کر اکٹھا ہوتے ہیں اور اس عورت پر چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس خاتون نے عربی کیلی گرافی یا قرآنی آیات والا لباس پہنا ہوا ہے، اور عورت کے چیخنے چلانے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ ڈائریکٹ اسے دھمکیاں دیتا ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، اس نے گستاخی کی ہے، اس نے قرآن پاک کی توہین کی ہے۔ اس بحث کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے کافی زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور کسی کو کچھ نہیں پتا تھا، سب کنفیوز تھے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ بس سب کو یہی بتایا گیا کہ اس خاتون نے قرآنی آیات والا لباس پہنا ہوا ہے اور اس عورت نے قرآن پاک کی توہین کی ہے، لہٰذا ہجوم بڑھتا ہی گیا۔ مولوی صاحب نے ہجوم کے جذبات کو ابھارا اور سبھی لوگ اس حد تک تل گئے کہ اس کو مرنے مرانے اور اس کو قتل کرنے پر یہ تقریباً دوپہر 1:30 بجے کا واقعہ ہے، اور اس وقت اچانک سے ایک اننون نمبر سے قریبی اچھرا تھانے پر ایک کال جاتا ہے اور ASP شہر بانو نقوی کو بتایا جاتا ہے کہ اس طرح سے ہجوم اکٹھا ہو چکا ہے اور یہ واقعہ پیش آیا ہے جو اس عورت کو مارنا چاہتے ہیں۔ تو ASP صاحب جلدی سے وہاں پر پہنچتی ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے ہجوم کو ٹیکل کرتی ہیں اور ہجوم سے کہتی ہیں کہ آپ تسلی سے بیٹھ کر ہم سے بات کریں، جو بھی کنفیوژن ہے ہم آمنے سامنے بیٹھ کر سلجھاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم اس عورت سے یہ لباس اتروانا چاہتے ہیں اور اس کو یہ بایا پہنانا چاہتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں ان لوگوں کی ذہنیت کا، آپ ان کو انسان نہیں بلکہ جانور کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کو۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ انسانی کامن سینس بھی یہ کہتی ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے واقعہ کی تحقیق کی جائے، اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کی وجہ کیا ہے، کہ ہم جس کی سپورٹ کر رہے ہیں یا پھر جس کے فیور میں کھڑے ہیں تو کم از کم جان تو لیں کہ اس واقعہ کا پس منظر کیا ہے۔ وہاں پر جو لوگ موجود تھے 99% کسی کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پر ہوا کیا ہے، اور نہ ہی انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اصل ماجرا کیا ہے اور یہاں پر ہوا کیا ہے اور ہم کیوں اور کس وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ بس اتنا پتا تھا کہ توہین ہوئی ہے، مار دو، توڑ دو، سب کچھ تہس نہس کر دو۔ اور جس جگہ پر یہ واقعہ ہوا ہے برگر والی دکان، وہاں پر لوگوں نے کافی توڑ پھوڑ کی اور اس کا کافی نقصان کیا، اور اس کے بعد اس شخص نے آ کر یہ بیان دیا، اس بندے نے، کہ میرا کاروبار بالکل تباہ ہو چکا ہے، میری روزی روٹی تو بالکل تباہ کر دی لوگوں نے۔ اب لوگ تو وہاں پر مستحیل ہو کر توڑ پھوڑ کر چلے گئے ہیں، اب اس بیچارے کے گھر والے بھی بھوک کاٹیں گے اور دعائیں دیں گے ان لوگوں کو۔ خیر یہ بات تو ایک طرف، لیکن جو ہمارے بات کرنے کا مقصد ہے وہ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم کنفیوژن کی بنیاد پر کسی بے گناہ کی جان لے لیتے ہیں تو پھر آپ سوچیں کہ آپ نے نیکی کمائی ہے یا پھر اپنے لیے جہنم کی آگ اکٹھی کی ہے۔ ان مولویوں سے آپ کی قبر کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ جب آپ اپنی قبر میں جائیں گے نا تو فرشتے آپ کی قبر کے اندر آپ کے بارے میں سوال کریں گے، تب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کنفیوژن تھی، مجھے پتہ نہیں چلا، یا پھر مجھے غلط فہمی کے اندر میں نے کسی کو قتل کر دیا، اور آپ کو اپنی قبر کے اندر جواب دینا ہے۔ اور اس لیے کسی کے پیچھے چلنے سے پہلے آپ کو یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں، کس کی فیور میں چل رہے ہیں، یا پھر آپ جانے انجانے میں کسی بے گناہ کو تو نقصان نہیں پہنچا رہے، یا پھر اپنے گھر کی عورتوں کو سامنے رکھ کر تو دیکھیں، آپ کسی پبلک پلیس پر بیٹھے ہوں اور اچانک سے آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جائے اور آپ پر اس طرح سے توہین کا الزام لگ جائے، پبلک ہجوم اس طرح مستحیل ہو کر آپ کے اوپر حلہ بول دے اور آپ کے ساتھ یہ سلوک کرے، ذرا تصور کر کے تو دیکھیں، آپ کو یہ سب کچھ معاملہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ کیا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اتنا انٹالرنس ہونا چاہیے، اور اگر کوئی کافر بھی ہو تو کیا اس طرح سے اس کی جان لی جا سکتی ہے؟ کیا ملک کے اندر قانون انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ یہی مولوی قانون دار ہیں، یہی مولوی انصاف کرنے والے ہیں، اور کیا یہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اور کیا یہی قانون بنانے والے ہیں؟ اور جو انسان ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کے پاس اپنا کوئی دماغ نہیں ہے، کوئی کامن سینس نہیں ہے کہ وہ ان کے پیچھے کھڑے ہونے سے پہلے کم سے کم اس بات کی تحقیق تو کر لیں کہ آخر میں اصل معاملہ کیا ہے؟ تو پھر ہمیں انہیں انسان کو کہتے ہیں، ان کو جانور کہیں نا، جن میں عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔
کہ جب تمہارے پاس کوئی کافر یا کوئی مشرک کوئی خبر لے کر آئے تو سب سے پہلے اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو کہ اصل میں معاملہ کیا ہے۔ اور یہ اللہ ہمیں فرماتا ہے یہ نہ ہو کہ ہم جانے انجانے میں کسی بے گناہ کو نقصان پہنچا دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندے کی اتنی فکر ہے، ایک ناحق قتل اس کو اتنا ناپسند ہے کہ سب سے بڑے گناہ شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ ناحق قتل کو قرار دیا گیا ہے، اور آپ لوگ اس کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے۔ اور میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس چیز کو فالو کرتے ہیں۔ دراصل یہ ایک سیمپل تھا ہماری سوسائٹی کا، یہ دکھانے کے لیے کہ ہماری سوسائٹی کس ڈائریکشن کے اندر جا رہی ہے۔ یہ واقعہ اس کا سیمپل تھا کہ ہم کس طرف عدم برداشت کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ لوگ جنگلی ذہنیت کے لوگ ہیں اور برین واش لوگ ہیں، اور ہماری ذہنیت کس حد تک مذہبی معاملات کے اندر عدم برداشت کی طرف بڑھ چکی ہے۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ کتنی عدم برداشت ہو چکی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر مذہبی معاملات کو لے کر۔ ہمارے ہاں تو لوگوں نے سوچنا سمجھنا ہی چھوڑ دیا اس بات کو، لیکن سوال یہ ہے کہ اس حد تک پہنچایا کس چیز نے ہے ان لوگوں کو؟ سیدھا سا جواب ہے کہ انہی جاہل مولویوں نے، جن کی کم علمی کے پیچھے لوگ بھاگ بڑھتے ہیں، اپنے دماغ سے کچھ نہیں سوچتے، بس بھیڑ بکریاں بنے ہوئے ہیں، جس طرف یہ مولوی چلاتے ہیں بس چل پڑتے ہیں، اور ان کا کہا تو ایسے مانتے ہیں کہ جیسے وہی سب کچھ ہو، اور اگر ان کے سامنے اگر کوئی حق کی بات کریں تو یہ الٹا اس کو جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ بس ان مولوی لوگوں کے پیچھے تل پڑتے ہیں، جو انہوں نے فتویٰ دے دیا بس اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اسلام میں تو مولویزم کا کوئی پروفیشن ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے یہ لوگ دین کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں بار بار یہ فرمایا ہے کہ پہلے معاملہ کی تحقیق کرو اور ان کی نشانیوں پر غور و فکر کرو اور علم حاصل کرو۔ ربی زدنی علما قرآن میں بھی یہ کہا گیا ہے۔ تو یہ لوگ علم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ان لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا تو ہے لیکن اس کو سمجھا نہیں ہے، اور دین سے بھی محبت رکھتے ہیں تو صرف جذباتی لحاظ سے، اور اس لیے تو وہ حلوے کو قرآن آیات سمجھ کر لوگوں کو مرنے مرانے پر آ جاتے ہیں۔ اور دوسری رہتی کسر ان مولویوں نے پوری کر دی ہے، جو کہ لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹلی قرآن و حدیث کو نہ پڑھیں، آپ فوراً سے قرآن و حدیث کو پڑھنا سٹارٹ نہ کریں ورنہ آپ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ کیسا دین ہے؟ یہ کیسا مذہب ہے؟ یہ مولوی تو قرآن و حدیث سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں۔ اب جس مولوی نے یہ کنسپٹ اپنی قوم کے دماغ کے اندر بٹھا دیا ہو، مجھے بتائیں وہ لوگ کیسے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی بار بار قرآن میں یہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، اور یقینی طور پر یہ اتنی آسان کتاب ہے۔ سورہ قمر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرماتے ہیں، اور جب پڑھنے کے لیے قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے تو کیا صرف یہ مولوی لوگوں کے لیے آسان کر دیا گیا ہے؟ نہیں، یہ سبھی انسانوں کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ بڑی عمر والا شخص بھی اس کو آسانی سے پڑھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے۔ پیغام تو ہوتا ہی وہی ہے جس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اور بے شک یہ قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، لیکن ہم لوگوں نے تو اس کو پیٹھ کے پیچھے ڈالا ہوا ہے۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم لوگ شیطان کی پیروی نہ کرنا، اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور تم لوگ صرف اور صرف میرے احکام کو مارنا، لیکن تم میں سے بہت سے لوگ شیطان کی گمراہی میں پھنس گئے۔ کیا تم میں عقل نہیں تھی کہ تم دوسروں کی باتوں کے پیچھے لگ کر کہ تم نے خود کے دماغ سے نہیں سوچا؟ دیکھیں، غور و فکر کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی عقل کی بنیاد پر آپ سے جواب مانگ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے قرآن پاک کو نہیں بھیجا، تو پھر تم نے عقل سے کام کیوں نہیں لیا اور قرآن پاک کو سمجھا کیوں؟ تو ایسے پیغام سے کیا لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں؟ اس طرح کا تو خیال کرنا بھی گناہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔